السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا میرا نام محمد علی اتاری ہے، باب المدینہ کراچی سے۔ آج جشن آزادی منائی جا رہی ہے۔ جو قوم آزاد نہیں ہوتی ان کو کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں؟ جو قوم آزاد نہیں ہوتی اس کو کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں، اس کو میں آپ کو یہ حکایت سے سمجھاؤں گا۔ مجھے یاد آ گیا ایک بہت پیاری حکایت میں نے مدنی چینل پر سنی تھی، تو پھر وہ اپنے طور پہ کچھ اس کو لکھا تھا۔ جنگل میں ایک موٹے تازے کتے کو دیکھ کر بھیڑیا نے پوچھا، تم آخر ایسا کیا کھاتے ہو کہ یوں مطلب مشٹنڈے بنے ہوئے ہو؟ اس نے بتایا میرا مالک مجھے خوب اچھا اچھا کھلاتا ہے اور خوب پلاتا ہے۔ بھیڑیا بولا کیا یہ اچھا ہوتا کہ میری بھی کوئی ترکیب بن جائے؟ کتے نے کہا ٹھیک ہے، میں مالک سے بات کر کے کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن صبح آ کر کتے نے بھیڑیے سے کہا چلو، مالک نے اجازت دے دی ہے۔ دونوں چلے۔ جب جنگل سے باہر نکلے کتا آگے آگے تھا۔ دھوپ کی چمک میں اس نے کتے کے گلے کے گرد گول نشان دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب دیا پٹے کا نشان ہے۔ بھیڑیا بولا کیا مطلب؟ کتے نے کہا مجھے صبح گھومنے کے لیے چھوڑتے ہیں، پھر ابھی مالک کے پاس جاؤں گا تو میرے گلے میں زنجیر ڈال دی جائے گی، عمدہ عمدہ بوٹیاں کھانے کو ملیں گی، رات کو پہرا دوں گا۔ بھیڑیا بولا کیا مجھے بھی اسی طرح باندھا جائے گا؟ کتا بولا ہاں، باندھیں گے بھی اور پہرا دینے کا کام بھی لیا جائے گا، جبھی تو عمدہ عمدہ بوٹیاں ملیں گی۔ بھیڑیا کہنے لگا نا بابا، مجھے غلامی کی عمدہ عمدہ بوٹیاں نہیں چاہیے، میں تو حسب معمول آزادی سے گھوم پھر کر شکار کر کے روکھے سوکھے ہی پر گزارا کر لوں گا۔ یہ کہہ کر بھیڑیا چلتا بنا۔ اقبال نے کہا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اس شعر کا معنی سمجھتے ہیں؟ کون کون سمجھتا معنی شعر کا؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ یا ہیں باپا آگے جو بیٹھے ہوئے اکا دکا ہے نا، مائک دیں گے تو یہ بھی کوئی مشرق میں جا رہا ہوگا، مغرب میں جا رہا ہوگا، تو میں بتا دیتا ہوں باپا انعام بھی مل جائے گا آج تو۔ کہ ہمارے آگے تو مطلب جانتے ہی ہوں گے سارے، وہ شاید مروت میں ہاتھ نہ اٹھاتے ہو، پیچھے عوام ایک ہاتھ اٹھا ڈر گئی ہے۔ دیکھو اگر نہیں بتا سکو گے تو پھر یاد رکھنا مدنی سزا کے لیے تیار رہنا۔ ہماری قومی زبان اردو ہے، یاد دلا دوں، اپنی حالت یہ ہے کہ اردو میں شعر سمجھ میں نہیں آیا، چلیے جو بتا کسی سے ایک سے پوچھ لیتے ہیں، جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے ان سے پوچھ لیں، ان میں ان کو تو آتا ہوگا۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہماری اردو بہت کمزور ہو گئی یار، اگلی نسلوں میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا محمد شہباز اتاری، باب المدینہ کراچی۔ بابا اس جو شعر آپ نے فرمایا اس کے معنی یہ ہے کہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ طائر پرندے کو کہتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، یعنی رزق کھانے سے اگر پرواز میں سستی آتی ہو تو اس سے بہتر یہی ہے کہ موت آ جائے، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ لاہوت کو کھا گیا، طائر لاہوتی، یہ کہاں پایا جاتا ہے طائر لاہوتی؟ کون سے جنگل میں، کون سے باغ میں؟ اب میں عرض کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو اسی مہینے میں 3 دن سفر کرنا ہوگا،
اگر آپ نہیں بتائیں گے تو مدنی سزا اس کو بھی دے دو جس نے بھی ادھورا بتایا۔ لبیک طاہر لاہوتی، طاہر مطلب پرندہ، لاہوتی مطلب پہاڑی پرندہ، لاہوری لاہوتی لاہوتی پہاڑی پرندہ جی۔ جاؤ جلدی مدنی سپاہیوں جلدی گرفتار کر لو۔ پہاڑی پرندے کو پرواز میں کوتاہی آئے گی تب میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا کوئی اگلی صفوں میں ہے بتانے والے؟ چلے بھائی اگلی صف میں سے پوچھ لیتے ہیں مائک کو جی ادھر مولانا بھی ارمانی کاریگر پتہ یار پیچھے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پیارے باپا جان اس میں جو ہے طاہر کی جو پرواز ہے اس کی طائر کی جو پرواز ہے، پرندے کی جو پرواز ہے بلند پر، لاہوت کا جو مطلب ہے میرے معلومات میں وہ یہ ہے کہ بلند مقام، یعنی کہ پرندے کی پرواز کا وہ پیک مقام، بلند ترین مقام۔ تو اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یعنی تمہاری اگرچہ تم 12 دن دے دو یار 12 دن تو لاہوت نے سب کو پھنسا دیا ہے۔ وہ آزادی لاہوت سے چاہیے اپنے کو۔ اب کوئی صحیح صحیح بتا دے تو بتاؤ نہ میں بتا دیتا ہوں، آپ بتائیں گے صحیح انشاءاللہ۔ یہ بڑے جذبے سے بتا رہے ہیں شاید بتا دیں، پھر وہ 30 دن دیکھ لینا نہ پڑ جائے سزا۔ پیارے بابا جان طاہر کو معنی پرندہ اور لاہوت کو معنی آزاد پرندہ اور غلام پرندہ۔ لاہوت میں نے آزاد پرندہ، نہیں طاہوت کو معنی غلام پرندہ، غلام پرندہ، غلام پرندہ غلامی۔ پکڑ لو۔ اب تو چھوڑو یار سب باہر ہار گئے یار۔ یا غوث پاک یوں تو شاعر مشرق بہت کرتے ہو یار، ایک ہی شاعر مشرق کا شعر آیا تو سب ہل گئے۔ اصل میں ہم پر بابا مغربی تہذیب کا ایسا بھوت سوار ہے کہ اب یہ مشرق نہیں اتنا ذہن میں آتا بابا۔ رین گو اوے کم اگین انادر ڈے، کون کون مانا بتائے گا؟ رین گو اوے کم اگین انادر ڈے، کون بتائے گا اس کے مانا؟ آپ تو انگریزی میں شروع ہو گئے۔ وہ دو ہاتھ اٹھا لیے اس نے، یہ جان کے لگتا ہاتھ نہیں اٹھا رہے، شرما گئے۔ رین کس کو بولتے ہیں؟ رین بارش۔ رین گو اوے، رین گو اوے کم اگین another day۔ مانا سمجھتے ہوں گے بولتے نہیں ہیں۔ بارش ابھی چلا جا، کم اگین another day دوبارہ آنا کسی اور دن، یا اور دن آنا۔ تو یہ اپنے میں اب عرض کر دیتا ہوں، طائر لاہوتی یعنی وہ پرندہ جو پنجرے میں بند ہے، قیدی پرندہ۔ اے طائر لاہوتی، ایک پنجرے میں قید پرندے، اس دانے سے، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یعنی پنجرے میں بند رہ کر یہ سکون کے جو دانے کھا رہا ہے، یہ قید کی زندگی اچھی نہیں، قید کی روزی اچھی نہیں، کیونکہ اس سے تیری پرواز کوتا ہو گئی، تیرا اڑنا جو یہ موقوف ہو گیا، اڑ نہیں سک رہا۔ یہ آزادی اچھی، دو نوالے کم کھا مگر آزادی کے کھا۔ اے طائر لاہوتی، اے قیدی پرندے، اے پنجرے میں بند پرندے، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پاپا ایک SMS یہ بھی موصول ہوا تھا، وہ بہت اونچی پرواز والا پرندہ۔ ان سب کو کیئر، سب کو گرفتاری کا وارنٹ بھیج دو، مدنی تربیت گاہ پہ لا کے باندھ دو۔ میری اردو کا یہ حال تم لوگوں نے کر رکھا ہے یار۔ شاعر مشرق کا ایک شعر یہ بھی تو پوچھا، اس میں یوں کرتے ہو، پھر بولتے کہ مولانا کو کچھ آتا ہی نہیں، مولانا تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پاپا یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہمت کر لی، جنہوں نے ہمت نہیں کی ان کا کیا ہوگا؟ اب وہ تو پتہ نہیں کیا کیا چوکے چھکے لگاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی، پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما، پھر عنایت ہمیں کھوئی
شوکت فرما پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما آج ہے امن میرے ملک کا پارا پارا آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.